بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جمعے کے دن کثرت سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت۔ اس ضمن میں جتنی بھی احادیث آئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم یہاں پیش کریں گے۔ پہلی حدیث ہے ابو داؤد شریف سے، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہتر دنوں میں سے ایک جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اسی دن ان کا انتقال ہوا، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے۔ اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پیش کیا جائے گا، جبکہ وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم گل کر مٹی ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام قرار دے دیا ہے، یعنی زمین باقی تمام لوگوں کی طرح انبیاء کے اجسام کو نہیں کھاتی اور وہ محفوظ رہتے ہیں۔ دوسری حدیث سنن نسائی سے ہے، اس میں بھی روایت اوس بن اوس سے ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام دنوں میں افضل ترین جمعے کا دن ہے، اور اس روز حضرت آدم کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اس روز ان کی روح قبض ہوئی، اور اس روز سور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوش کیا جائے گا، پس تم لوگ مجھ پر بہت زیادہ درود شریف بھیجو، اس لیے کہ تم لوگ جو درود بھیجو گے وہ میرے سامنے پیش ہوگا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کا درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح سے پیش کیا جائے گا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں خاک ہو چکے ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام فرمایا ہے انبیاء کے اجسام مبارک کو۔ تیسری حدیث بھی ابو داؤد شریف سے ہی ہے، اس میں بھی روایت کرنے والے اوس بن اوس رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے بہتر دنوں میں ایک دن جمعے کا دن ہے، لہٰذا اس دن میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب آپ کا جسم مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا تو درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو زمین پر حرام قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث جو سنن ابن ماجہ سے ہے، اس میں راوی حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ ہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے افضل دنوں میں جمعے کا دن ہے، اسی روز آدم پیدا ہوئے، اسی دن سور پھونکا جائے گا، اسی دن بے ہوش کیا جائے گا، لہٰذا اس دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ ایک صاحب نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا درود آپ کے سامنے کیسے لایا جائے گا، حالانکہ آپ گل کر مٹی ہو گئے ہوں گے؟
آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے بدنوں کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ ایک اور حدیث جو سنن ابن ماجہ میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعے کے روز بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی مجھ پر درود بھیجے فرشتے اس کا درود میرے سامنے لاتے ہیں یہاں تک کہ وہ درود سے فارغ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا موت کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسام کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ کا نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ حالانکہ اس حدیث کا یہ جو ٹکڑا ہے یہ ضعیف ہے، اسے امام ابن ماجہ نے ضعیف لکھا ہے، لیکن حدیث بھی بیان کر دی ہے۔ ایک اور حدیث جو سنن ابن ماجہ میں ہے، وہ راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر جمعے کے روز بکثرت درود پڑھا کرو، کیونکہ اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو بھی مجھ پر درود بھیجے فرشتے اس کا درود میرے سامنے لاتے ہیں یہاں تک کہ وہ درود سے فارغ ہو جائے۔ میں نے عرض کیا آپ کے وصال کے بعد بھی؟ فرمایا موت کے بعد بھی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کے جسام کھانا حرام کر دیا ہے، پس اللہ کا نبی زندہ ہے اور ان کو روزی دی جاتی ہے۔ اس حدیث میں بھی امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ٹکڑا ہے لاسٹ والا اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ بہرحال ان احادیث کی روشنی میں ہم لوگوں کو جو حکم ملا ہے، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور جتنا زیادہ ہم درود پڑھ سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے۔